تو دس از دا سیکنڈ اسٹوری ان سورہ کہف. سیکنڈ اسٹوری جو ہے وہ مین آف ٹو گارڈنس کی ہے، جن کے پاس باغات تھے. ایک کے پاس کافی زیادہ باغات تھے، اس کو کافی اللہ نے مال دیا ہوا تھا، تو وہ غرور کر بیٹھا اور تکبر کر بیٹھا اور اپنے آپ کو سیلف میڈ سمجھنے لگا، ڈیلوژن میں چلا گیا، انٹائٹلڈ فیل کیا کہ آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو آل دس، میں نے تو وہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. اور ظاہر ہے پھر اللہ نے بتایا کہ کس طرح اللہ نے اس سے وہ چیز لے لی، اور پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور اس نے کہا کہ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا. یہ جو سٹوری ہے سبحان اللہ، اس میں وہ جو مٹیریلزم ایکسیسو، ایک ہے کہ چلو اسلام منع نہیں کرتا ہے مٹیریلزم، ناٹ آل مٹیریلزم از بیڈ ان دا سینس کہ آپ کو نیسیسٹیز پوری کرنی ہے، کوالٹی لائف گزارنا میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوالٹی کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوالٹی گیجٹ رکھنے میں، لیپ ٹاپ رکھنے میں. انفیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیپینس کو ایک حدیث میں ریلیٹ کیا ہے، ایک بڑے گھر سے، اسپیشیس گھر سے، ایک اچھی سواری سے بھی ہیپینس کو ریلیٹ کیا ہمارے نبی نے، اچھی وائف کے ساتھ ریلیٹ کیا ہمارے نبی نے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، بٹ اوبیسلی ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹڈ، obsess نہیں ہونا. اب یہ بندہ obsess تھا، چونکہ یہ obsess تھا تو یہ اس لیول پہ چلا گیا کہ یہ آہستہ آہستہ آخرت کا بھی انکار کرنے لگا، اور یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کی سوچ ہی یہ بن گئی کہ میں تو بہت خوش ہوں، مجھے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا اللہ. ٹھیک ہے، جیسے بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، عابد نہیں تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ اس دور کے نبی کے پاس ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے واقعہ، اور اس نے کہا اس نبی کو کہ میں اتنے عرصے سے اللہ کی جو ہے وہ کر رہا ہوں نافرمانی، تو مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں کہا ابھی تک، مجھے تو کوئی پنش نہیں کیا اللہ نے. تو اللہ نے اس نبی کی طرف وحی کی کہ اسے کہو کہ اللہ تمہیں اتنے سالوں سے پنش کر رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ پنشمنٹ یہ ہے کہ تمہیں توفیق بھی نہیں ہوتی اچھے اعمال کی، یہ تمہاری پنشمنٹ ہے، اور تمہارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ میں ٹھیک ہوں کہ میں غلط ہوں، بلکہ تم ڈیلوژن میں ہو کہ تم بالکل ٹھیک ہو. اللہ اکبر. تو دیکھیے اتنے پلاٹس ہم بنا لیں، ٹھیک ہے نا، پراپرٹی بنا لیں، انہیریٹنس بچوں کی زبردست، ایوری تھنگ از گوئنگ ویل، لیکن ہم نے نہ بچوں کو قرآن سکھایا، نہ بچوں کو دین کے ساتھ جوڑا ہم نے، نہ بچوں کو کوئی مطلب آپ کہہ لیں ویلیو ایڈ کی ان کی لائف میں، ان دا سینس کہ کیریکٹر ان کا کوئی بلڈ کرنا. تو کیا کیا ہم نے؟ یہی تو ڈیلوژن ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسی فیملیز میں پھر بہت زیادہ ڈسکارڈ ہوتا ہے آگے جا کے، اللہ معاف کرے، اور ظاہر ہے ہاتھ سے چیزیں نکلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی بھی پیدا کریں. ہم دعا گو ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کے ڈسکارڈز چل رہے ہیں، پریشانیاں چل رہی ہیں فیملی میں، لیکن قرآن کو لے کر آئیں اپنی لائف میں، اسٹل یو ہیو ٹائم، لے کر آئیں، اور اپنے بڑوں کی غلطیوں سے سیکھیں جنہوں نے متعارف نہیں کرایا دین کو اس طرح یا قرآنک ٹیچنگز کو. تو بہرحال سیلف میڈ نہیں سمجھنا چاہیے انسان کو، اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں سمجھنا چاہیے، دولت کے نشے میں اتنا نہیں ڈوب جانا چاہیے انسان کو کہ دوسروں کو نیچا دیکھے، اور یہ کہ صرف ان سے مصافحہ کرے، ان سے ملے جو کام کے لوگ ہیں. ایسے تو لوگوں کو اللہ کے نبی نے بہت ورس ٹائپ آف پیپل کہا نا، جو صرف امیروں کو بلاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب بندہ ایکسیسو مٹیریلزم کا شکار ہوگا تو دیٹ پرسن از موسٹ پرون ٹو دجال، کیونکہ دجال جو ہے وہ ٹیسٹ کرے گا انسان کو آ کے قحط سالی کے تھرو، پھر یہ کہ ریسورسز کے تھرو، پھر جنت دوزخ اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، پھر اریگیشن، رین، یہ چیزیں آتی ہیں، پھر سو کالڈ معجزات دکھا کے، ڈیلوژن اور ایلوژن کریٹ کر کے، پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو وعدے کر کے مختلف پوزیشن کے، فیم کے، پاور کے، آل دیز تھنگس. تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے فتنے سے بچنا. اینڈ لیٹ می ٹیل ہیئر انشاءاللہ کہ ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو دا فیمیل آڈینس کہ دجال کو فالو کرنے میں بہت زیادہ خواتین ہوں گی. اور یہاں تک آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص اپنی ماں، بہن، بیٹی کو زنجیروں کے ساتھ باندھے گا کہ وہ باہر نہ جائیں دجال کے لیے، لیکن دے ول فالو دجال، وہ پھر بھی جائیں گی. تو اللہ معاف کرے، بہت جو ہے وہ مشکل سچویشن ہے، بڑا فتنہ ہے، بہت پریشر ہے ہماری فیمیل فوک پہ. یعنی میں دیکھتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے لوگ بھی مجھے بتاتے ہیں، اور کچھ ظاہر ہے ایسی خبریں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں، اسکینڈلز بھی ملتے ہیں کہ کس طرح ٹک ٹاک نے، اسنیپ چیٹ یا ان ایپس نے ایک
اچھا خاصا گھر برباد کیا. سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا, لیکن وہ وائف جو ہے ویڈیوز بنانا شروع ہوئی, اس نے اپنی بیوٹی کو ڈسپلے کرنا شروع کیا, اور کتنا پریشر ہے وومن فوک پہ کہ دے ہیو ٹو میک دا ویڈیو. یعنی ان پہ ایز ایف کہ ویڈیو نہیں بنائیں گی تو زندگی انکمپلیٹ ہے, اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہیں کریں گی تو زندگی انکمپلیٹ ہے. آئی مین واٹ ٹیلنٹ از دیٹ کہ بس ایک کیمرہ سامنے رکھا اور بال کھولے اور ویڈیو بنا دی اینڈ دیٹس اٹ. واٹ کائنڈ آف اے ٹیلنٹ از دیٹ؟ ہم کیا ٹیچ کر رہے ہیں اپنی جنریشن کو, فیوچر جنریشنس کو؟ بہت افسوس کی بات ہے. دس از ایگزیکٹلی دا فتنہ کہ عورتیں سب سے زیادہ جو انفلوئنس ہوں گی. اللہ معاف کرے, میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ریزسٹ نہیں کر پائیں گی خواتین, اللہ معاف کرے. سو پلیز, یہ بات کرنے کا مقصد ڈسکریج کرنا نہیں ہے کسی کو, یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ خدا کے لیے اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو بچائیں. سوشل میڈیا پہ آنا, اپنی بیوٹی کو فلانٹ کرنا, پبلکلی فلانٹ کرنا, اس کے بڑے ڈینجرز ہیں. گھر تباہ ہو جاتے ہیں, افیئرس چلتے ہیں, ایکسٹرا میریٹل افیئرس چلتے ہیں, اور گناہ جاریہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی عادت ہو جاتی ہے ان چیزوں کی کہ پھر انسان کا راہ راست پہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ فتنہ ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دیر فور وی شوڈ ریپینٹ, اور ہمیں جو ہے سمجھانا چاہیے وومن فوک کو انشاءاللہ تعالی. اور مرد بھی ہیں, دیکھیں مردوں کا الگ ٹاپک ہے, وہ بھی بہت غلطی کرتے ہیں, اور یہ دلیل نہیں دینی چاہیے کہ مرد ہمیں دیکھتے ہی کیوں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک فولش دلیل ہے. آپ دکھاؤ گے تو مرد دیکھے گا, سیدھی سی بات ہے. اور پھر مقصد کیا ہے وہ ریل اور وہ چیزیں بنانے کا؟ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ جو ہم دعا گو ہیں, ایسی جو ہماری بہنیں ہیں جو انفارچونیٹلی اس طرف چلی گئی ہیں اور دے ہیو سلپڈ, تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہدایت بھی دے اور اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. تو بہرحال بی کیئرفل, دس از مائی کرکس, کیونکہ دجال کو ریزسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ اسی سائڈ پہ جا رہی ہیں یا کوئی جا رہا ہے. تو بہرحال یہ اینٹی ڈوٹ اس اسٹوری میں کہ ایکسیسو مٹیریلزم کا شکار نہیں ہونا ہے, کانسیپٹس کو ریوائز کرنا ہے. اور وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. And present to them the example of life of this world, it being like rain which we send down from the sky, and the vegetation of the earth mingles with it, and then it becomes dry remnants scattered by the winds, and Allah is ever over all things perfect in ability. دنیا کی مثال ان کے سامنے پیش کرو جیسے بارش آتی ہے آسمان سے, پھر جو ہے وہ بارش کی وجہ سے نباتات اگتے ہیں, اور اس کے بعد وہ نباتات بھس بن کے جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں, ظاہر ہے اسکیٹر ہو جاتے ہیں, ونڈز انہیں اڑا کر لے جاتی ہے. اور بے شک اللہ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرہ, ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی طرف سے ہے رسپیکٹ, اللہ کی طرف سے ہے انسانوں کے دلوں میں محبت ڈالنا. یہ بدنامی ہے, یہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کہ آپ مشہور ہو جائیں. مشہوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا رسپیکٹ کرنے لگ گئے لوگ, بدنام ہوتے ہیں لوگ. اور اللہ معاف کرے, یہ لوگوں کا ویو بیسیکلی میجورٹی کا جو ویو ہے آپ کے بارے میں وہ اللہ کا بھی ویو ہوتا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. ایک جنازہ گزرا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے لوگ کہہ رہے تھے بہت اچھا انسان تھا, نیک انسان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہ کہہ رہے ہیں وہی ہے, یعنی اللہ اس کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ پیش آئے گا, کیونکہ لوگ کا جو اوپینین ہے انشاءاللہ وہی جو ہے اللہ تعالیٰ پھر وہی معاملہ کرے گا. آپ سوچیں لوگ آپ کے بارے میں کہیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یہ ایسی ہے, اور زیادہ لوگ کہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کچھ لوگ بہت فولش ہوتے ہیں, وہ غلط کومنٹس کرتے ہیں, لیکن اچھے خاصے سمجھدار لوگ آپ کے خلاف ہیں, تو پھر پلیز بی ویئر اور خیال کرنا چاہیے اس کا. تو بہرحال بھوس بن کے سب اڑ جائے گا, ریالٹی یہی ہے, اور اینڈ میں بچتا کچھ بھی نہیں ہے, اس کے بعد ریگریٹ بچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. Wealth and children are nothing but adornment of this worldly life, but the enduring good deeds are better to your Lord for reward and better for one's hope. سبحان اللہ. یہ آیا, اس کو تو جب آپ شادی کریں تو اس کو اپنے ویژن میں, آپ جب شادی کریں تو اس کو میاں بیوی دونوں انشاءاللہ شروع میں بچے پیدا کرنے سے پہلے اس آیت کو ویژن بنا کر لکھیں,
اور اس آیت کو انفیکٹ لکھ کے کمرے میں لگائیں کہ مال اور اولاد زینت ہے دنیا کی. ظاہر ہے اللہ کہتا ہے زینت ہے، اچھی لگتی ہے اور ایڈون کرتی ہے چیزوں کو، بٹ والباقیات الصالحات، لیکن جو باقی رہ جانے والے نیک اعمال ہیں، خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، وہ خیر والے ہیں، بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، فار ریوارڈ اینڈ بیٹر فار ونز ہوپ، کہ امید کے حوالے سے وہ بہتر ہیں. تو دیکھیں ویژن یہ سیٹ کریں کہ ہم نے ٹھیک ہے دنیا میں بھی آگے جانا ہے، ویژن سیٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ دے گا دنیا بھی انشاءاللہ، بٹ ناٹ آن دی ایکسپینس آف آخرہ، ناٹ آن دی ایکسپینس آف گڈ ڈیڈس. تو یہ ویژن سیٹ کرنے والی جو ہے وہ آیا فار میرڈ کپلز انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ شروع میں ہی معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں. اور جب یہ ویژن آپ کا ہوگا تو آپ جب اولاد انشاءاللہ آپ کی ہوگی اور جب مال دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ اس کو بہت انٹیلیجنٹلی، اسمارٹلی صحیح جگہ پہ اسپینڈ کریں گے، اور پھر اللہ مزید دے گا انشاءاللہ تعالیٰ.